بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات کھانے کی چل رہی تھی، کھانے کے اوپر تیسرا کلپ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پوچھ لو یہاں تک کہ اس کو تم صاف نہ کر لو۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اس ہاتھ دھونے کے بعد اب ڈائریکٹ ہم گیلے ہاتھوں سے یعنی تر ہاتھوں سے کھانا کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے اس کے بعد اس کو پوچھنا، تولیے سے صاف کرنا، یہ سنت ہے۔ یعنی جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، اب تولیے کو ہاتھ نہیں لگانا، اب کھانا کھانا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ انسان تولیے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو صاف کر لے۔ اسی طرح دسترخوان پر کھانا کھانا، نبی علیہ السلام نے کبھی میز کے اوپر کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ دسترخوان کے اوپر ہی کھانا کھایا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ملائکہ جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا اور گول ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو مائدہ اترتا تھا وہ سرخ چمڑے کے دسترخوان میں اترتا تھا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب کھانا لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ زمین پر یا چٹائی پر رکھو، میز پر یا ٹیبل پر کھانا کھانا گو کہ جائز ضرور علماء نے قرار دیا ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میز پر کرسی پر کھانا کھانا بادشاہوں کی علامت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان زمین پر بچھایا جاتا اور آپ زمین پر کھانا کھاتے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھایا ہو یا ٹیبل پر کھایا ہو، بلکہ زمین کے اوپر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، فرمایا کہ میں بندہ غلام ہوں، اس طرح کھاتا پیتا ہوں جس طرح ایک غلام کھاتا پیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کو اختیار فرماتے تھے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا کھانے والے کو نقصان پہنچتا ہے، معدے میں کھانا بآسانی نہیں پہنچتا، معدہ ایک جانب جھک جاتا ہے، کھانے کے جو راستے ہیں ان سے گزرنے میں یہ ٹیک لگانا نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ ابراہیم نفی رحمہ اللہ اسے مکروہ سمجھتے تھے کہ اس سے پیٹ بڑا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح انداز سے کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھانا، اس کی بھی ممانعت ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح بازار میں کھانا کھانا، اس کی بھی ممانعت آئی۔ حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بازار میں کھانا کھانا بے حیائی ہے۔ تو بازار میں کھانا کھانا بے حیائی کو فرمایا گیا کہ ہم اسے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو جوتے اتار کر تسلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو جوتے اتار دو، جوتوں کو نکال دو، تمہارے لیے راحت کا سبب ہے۔ اسی طرح کھانے کے اندر ایک ادب یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گرم کھانا کھایا کرو یہاں تک کہ وہ مناسب ہو جائے، یعنی تیز گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک پلیٹ میں تیز گرم کھانا پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، پھر کھینچ لیا اور فرمایا کہ اللہ نے ہمیں آگ نہیں کھلائی۔ ایسا تیز گرم کھانا جس سے بھاپ نکل رہی ہو، ہاتھ اور منہ کے جلنے کا یا تکلیف کا اندیشہ ہو، کھانا کھانا منع ہے۔ پھر یہ کہ ایسے کھانے میں لذت بھی حاصل نہیں ہوتی کہ منہ جلنے کی وجہ سے انسان جلدی سے اس کو لے کر اندر جانا چاہے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا ٹھنڈا ہونے دو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا ٹھنڈا ہونے دیا کرو، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ اسماء رضی اللہ فرماتی ہیں حضرت اسماء کے پاس جب گرم کھانا سورید لایا جاتا تو اسے ڈھانک کر رکھنے کا حکم دیتی تھی۔
اسے ڈھک دیا جاتا یہاں تک کہ اس کی بھاپ ختم ہو جاتی، اور یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا باعث برکت ہوتا ہے. تو لیکن ہلکا سا گرم کھانا جو معتدل ہو اس کو کھانا ٹھیک ہے، وہ اس کی اجازت ہے. تیز گرم کھانا اس کو منع کیا گیا. اسی طرح بعض لوگ کھانا سونگھتے ہیں تو کھانا سونگھنے سے منع کیا گیا. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کو مت سونگا کرو کیونکہ کھانے کو درندے سونگا کرتے ہیں. ہاں جو باورچی لوگ ہیں یا گھر میں عورتیں ہیں کہ کھانے کی اسمیل دیکھنا ضرورت کے درجے میں اس کی گنجائش ہے، عام طور سے اس کو ٹھیک نہیں سمجھا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن میں سانس لینے سے یا پھونک مارنے سے منع کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے نہ کھانے میں پھونک مارتے تھے، نہ پانی میں، نہ برتن میں، اور بلکہ منع کیا گیا کہ کھانے کے اوپر پھونک نہ مارو. اور کھانا کھانے کے بعد منہ کے بل لیٹنے کی ممانعت کی. منہ کے بل لیٹنا تو ویسے بھی ممنوع ہے، لیکن فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد اوندھا مت لیٹا کرو. اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.